اچھا جی، بات کر لیں آج پورے ملک میں ہڑتال کی کال دی گئی تھی جماعت اسلامی کی جانب سے، اور وہ احتجاج تو تھا آج، لیکن ظاہر احتجاج رات کے ختم ہو گیا۔ پورے ملک میں 510 مقامات پر دھرنا دیا تھا، اور جس سے خطاب بھی کیا حافظ نعیم الرحمن امیر جماعت اسلامی نے، اور ظاہر لوگوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑا۔ اشارہ فیصل بھی بلاک کرنے کی کوشش کی گئی کراچی کے مختلف مقامات پر، پھر دوسری صوبوں سے حوالے سے بھی خبریں اسی طرح کی ہیں کہ جناب وہاں بھی لوگ باہر نکلے۔ لیکن اب جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جناب پیٹرولیم لیوی کے خلاف ملک گیر جو احتجاجی دھرنے دیے گئے ہیں، اس کے بعد فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب جماعت اسلامی 9 اگست کو وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤسز کے باہر دھرنوں کا انہوں نے کر دیا ہے اعلان۔ اچھا، اب جماعت اسلامی ماضی قریب میں ان کے بارے میں ہمیشہ یہ کہا جاتا رہا کہ جناب اسٹیبلشمنٹ کی بی ٹیم، ان کے اوپر ایک یہ الزام مبینہ طور پر آتا ہے، اور جب وہ دھرنے دیتے ہیں، اب کراچی میں 144 لگائی ہوئی ہے پیپلز پارٹی نے، اور اس میں جلسے بھی ہو رہے ہیں، ریلیاں بھی ہو رہی ہیں، اور پی ٹی آئی والے نکلے تھے تو ان کو مارا پیٹا گیا۔ اسی پہ ہم بات کر رہے ہیں نواز دوری صاحب۔ اب آپ ایک طرف کہتے ہیں آئین اور قانون کی بالادستی کے حامی ہیں آپ، اور آپ کہتے ہیں جمہوریت بہترین انتقام ہے۔ سر، یہ 144 میں نکلوں تو پٹوں، آپ نکلیں تو آپ کو کہیں کوئی مسئلہ نہیں، دندناتے پھریں۔ ہاں بالکل، کچھ ایسا ہی منظر کل ہم نے کو دیکھنے میں ملا جب پی ٹی آئی نے احتجاج کیا پریس کلب میں، صدر میں، باقی جگہوں پہ، تو ان پہ ہلکا لاٹھی چارج کا ڈوز دیا گیا۔ ہلکا میں نے اس لیے بولا کہ نسبتاً ہلکا، جس طرح پنجاب پولیس نے ان کے ساتھ کیا اور پنڈی میں کیا، اس کے مقابلے میں یہ بہت ہلکا تھا۔ شاید یہ کہ یہاں کا شاید کچھ فضا چینج ہو رہی ہے، اس پارٹی کچھ بتانا چاہ رہی تھی کسی کو کہ جناب دیکھ لیں، ہم سے ہماری بات نہیں مانیں گے، ہمیں تنگ کریں گے، ہو سکتا ہے، تو پھر ہم بھی۔ لیکن جو گرفتار ہوئے وہ بھی صبح تک رہا ہو چکے تھے، اس میں کوئی ایسی وہ نہیں ہوئی جیسے مطلب نہیں 144 لیکن آج ہم سب نے کہا کہ جناب 144 حکومت نے لگایا ہوا ہے، نہیں نکلنا چاہیے پی ٹی آئی کو، اور جب پکڑے گئے سب بھی لوگوں نے کہا کہ بھائی غلط تھا، یہ قانون کی خلاف ورزی تھی۔ لیکن جب ہم نے دیکھا آج جماعت والوں کو، بھائیوں کو، کوئی نہیں پکڑا گیا۔ تو آج مجھے نہیں پتا کہ کیا 144 لفٹ ہو گیا تھا کہ نہیں۔ اگر نہیں ہوا تھا تو 5 یا 5 سے زائد لوگوں کی جمع ہونے میں پابندی تھی، تو ان کو نظر نہیں آ رہا تھا۔ جگہ جگہ وہ شاہراہیں بلاک کر کے بیٹھے ہوئے، اور ٹریفک جام ہے، عوام اتنی پریشان گھروں میں جانے کے لیے۔ بہت سے لوگ تو نماز کے بعد گئے نہیں، اور جو گئے وہ جس طرح ابھی تک میرے خیال میں ٹریفک بہت ساری شہروں پہ ابھی تک ٹریفک جام ہے، حالانکہ اٹھ چکے ہیں، لیکن اس کا جو آپ کو پتا ہے آدھے گھنٹے کے لیے کوئی شارع فیصل یا کوئی بلاک ہو جائے۔ لیکن سر، جماعت اسلامی نے 510 مقامات پر پورے ملک میں دھرنا دیا تھا، اور اب 9 اگست کی انہوں نے بات کی ہے، اور پرسوں یعنی 9 اگست ہے، اور گورنر ہاؤس کے باہر اور سی ایم ہاؤس کے باہر لاہور میں ہوگا احتجاج۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ آج کا احتجاج بھی کامیاب سمجھا جائے گا؟ 510 مقامات پر انہوں نے کیا، اور جو جم کر بیٹھنے کی بات 9 اگست کی ہے یہ۔ اچھا، دوسری بات، کیا کہیں سے کوئی اشارہ ہوا ہے یا خود ہی فیصلے کر رہی ہے جماعت اسلامی؟ لیکن جماعت اسلامی جب روڈ پر آئی ہے اور اس قسم کی، تب تک کوئی نہ کوئی سچویشن کو ڈیفیوز کرنے کے لیے آتے ہیں۔ آپ نے بھی کہا، ہم نے بھی ماضی میں دیکھا، ابھی جو سچویشن ہے اس وقت پیپلز پارٹی کی اور نون لیگ کی، اب توجہ ہٹانے کے لیے ہو رہا اس کی طرف سے توجہ ہٹانے کے لیے آپ کہہ سکتے ہیں، یا اس کو ڈیفیوز کرنے کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہے۔ اور آپ دیکھیں گے کہ اب جو انہوں نے بولا ہے وہ سب ریڈ ایریا میں نا، ادھر تو اجازت نہیں ہے گورنر ہاؤسز پہ دھرنا دینے کی یا سی ایم ہاؤس دھرنا دینے کی، کہ وہ ریڈ ایریا میں آئیں گے تو اگر ان کو نہیں مارا جائے گا اور ان کو بیٹھنے دیا جائے گا، اور ان کا پروگرام 1 سے زیادہ دن تک بیٹھنے کا ہے، میری اطلاع کے مطابق وہ کال جو ہے وہ لمبی دی جائے گی۔ یہ خود کہہ رہے ہیں جم کے بیٹھیں گے ہم، تو جب جم کے بیٹھیں گے اور ان کو نہیں ہٹایا جائے گا تو پھر یہی باتیں ہوں گی کہ جناب یہ میچ فکس ہے۔ اور اچھا چلیں لیکن میں نہیں دیکھ رہا کہ ان کے ساتھ اس طرح کی لاٹھی چارج یا کوئی چیز ہو۔ اس پر آ جاتے ہیں باس کہ انہوں نے کیا کیوں۔ وہ کہتے ہیں جی بینر اٹھائے ہوئے تھے، پلے کارڈ اٹھائے ہوئے تھے جن پر لکھا ہوا تھا کہ پیٹرول لیوی بھتہ ٹیکس ختم کرو، پیٹرول سستا کریں، آئی پی ویز مافیا کو لگام دو، حکمرانوں اپنی شاہ خرچیاں ختم کرو، غریب عوام پر ظلم بند کرو۔ یہ مطالبات گو کہ سارے ہی وہ ہیں جو عوام کے دل کی آواز ہے۔ کوئی شک نہیں کہ یہ وہ مطالبات ہیں جو میری آواز ہے، آپ کی آواز ہے، عوام کی آواز ہے، اور ہر پولیٹیکل پارٹی کی
سوائے اقتدار کے جو ہے ہر ایک کی یہ آواز ہے، اور انہوں نے آواز اٹھائی ہے، بہت دیر سے اٹھائی، انہیں بہت دیر سے پتہ لگا کہ پیٹرول کی پرائسز جو ہے ادھر چلی گئی ہیں اور لیوی کتنا لیا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں. بہرحال چلو دیر آئے دوست آئے، ہم ان کے مطالبات کے تو ہم ہی ہیں، صحیح ہے، نو ڈاؤٹ. ہم ان کو سیکنڈ کرتے ہیں کہ لیوی ختم کرنی چاہیے، بہت زیادہ ہے، بہت کم کرنی چاہیے اس کو. اور پیٹرول واقعی دنیا میں کم ہو رہا ہے تو یہاں بھی کم ہو. یہاں روزانہ 1 روپیہ 50 پیسے 1.5 روپیہ 2 روپیہ جب بڑھاتے ہیں تو آپ کے سامنے کتنا بڑھایا. تو کیا کہیں گے اس پر گورنمنٹ کے حوالے سے؟ ٹیکس اکٹھے کیا جا رہا ہے، ظاہر سی بات ہے ٹیکس کی جو کمی ہے وہ عوام کا خون چوس کے پورا کیا جا رہا ہے. ٹیکس کلیکشن کر نہیں پاتے، ان کو مراد دی جا رہی ہیں، گاڑیاں دی جا رہی ہیں، تنخواہیں بڑھائی جا رہی ہیں، کوئی ان کی چینج نہیں ہوتے وہ لوگ ایف بی آر کے لوگ. اور جناب وہ ان کو ٹیکس میں جو کمی ہوتی ہے اچھا کوئی مطلب نہیں، یہ بھی ہم پوری کر دیتے ہیں. اور وہ بھی جناب وہ عوام کا خون چوس کے موٹر سائیکل والوں سے جو پیٹرول ڈلاتے ہیں، اسٹوڈنٹ سے جو بیچارے کماتے بھی نہیں ہیں، مزدوروں سے جو دن میں 400-500 کی دیہڑی لگاتے ہیں، ان سے بھی 100 روپے وہ روز لے رہے ہیں، لگا کے اپنا ٹیکس کا خسارہ پورا کر رہے ہیں اور اپنے شاہی خرچے وہ کم کرتے ہی نہیں ہیں. سر امیر امان اسلامی نے یہ بھی کہا ہے کہ جی حکمران اس سوچ میں نہ رہیں کہ ہم آئیں گے اور چلے جائیں گے، جین زی جم کر بیٹھنے کی تیاری کر کے آئیں اور ہم اضافہ واپس لینے تک دھرنا دیں گے. دیکھو جین زی بڑی اچھی چیز آ گئی ہے، جب سے یہ بنگلہ دیش میں ہوا، پھر انڈیا میں ہوا، خود ہی ہو جاتا ہے سر، خود ہی جین زی باہر آ سب جاتی کی ہے، خواہش ہے، وہ خواہش خود ہی آ جاتی ہے دیکھ باہر. رہے ہوتے ہیں کہ جین زی آئے اور اسٹوڈنٹ آئے اور وہ بیٹھے، وہ نہ ڈرنے والے نہ جھکنے والے اسٹوڈنٹ آ جائیں روڈوں پہ اور دن بہ دن بڑھتے جائیں. لیکن ایسا پھر جب صبح ہوتی ہے وہ آنکھ کھل جاتی ہے، ایسا ہوتا نہیں ہے. ایسا ابھی جین زی جہاں جہاں نکلی ہے، وہ دیکھیے اس کا نام آپ کچھ بھی رکھ لیں، اس کو کاکروچ بھی کہا ہے، ابھی بھی کاکروچ کہنے کی کوشش ادھر بھی کی داخلہ گئی نے کہا ہے، لیکن اگنور کر دیا انہوں نے. داخلہ نے بھی یہ کہا ہے کہ جس دن ڈریں اس وقت سے جس دن کاکروچ باہر آ جائیں یہی سب بات بہا لے جائیں. یہی بات چیف جسٹس انڈیا نے کہہ دی تھی کاکروچ، تو اگلے دن کاکروچ پارٹی بن گئی تھی. لیکن یہاں ابھی جین زی آرام کر رہی ہے نا، سکون چل. ابھی یہاں پہ وہ نئے شو آ گئے ہیں نا آج کل، وہ چل رہے ہیں تو وہ دیکھنے میں مصروف ہے. جین زی کے پاس ابھی ٹائم نہیں ہے، لیکن کبھی ایسا ہوا تو واقعی لمحہ فکریہ ہوگا ان کے لیے. اس وقت تک یہ بھی راوی چین لکھ رہا ہے. میں نہیں سمجھتا یہ دھرنا ہوگا، پیسے کم ہو رہے ہیں. پرسوں ہے، اگر دھرنا ہوتا بھی ہے پرسوں، جس طرح ابھی تک تو ظاہر ہے حکومت نے رابطہ نہیں کیا، اور رابطہ ہوگا تو کل کا دن صرف بیچ میں ہے. اگر یہ ہوتا ہے سر، جماعت اسلامی والے یا آپ بھی جانتے ہیں اسلام آباد میں دھرنا دیا تھا، وہاں بھی کافی دن بیٹھے رہے، اور سندھ میں تو دھرنا 28 دن جاری رہا تھا، ناصر شاہ صاحب نے جا کے ختم کرایا تھا. اور بلکہ آج میں پڑھ رہا تھا کسی جگہ شاہ صاحب کے بارے میں، ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ناصر شاہ نہیں آسرا شاہ ہیں، یہ آسرا دے دیتے ہیں اور اس کے بعد غائب ہو جاتے ہیں. دیکھیں جو بھی ہے وہ منا کے چلے جاتے ہیں، لوگ مان جاتے ہیں ان کی بات، وہ پھر آئیں گے وہ پھر منا لیں گے. کچھ پیار آدمی ہے، گر ہے ہنر ان کے بعد جانتے ہیں، ایسا. اور پھر ظاہر بڑے سلجھے ہوئے شریف آدمی ہیں، ان کی ظاہر گفتگو، اور پھر ان کے ڈیرے پہ ہر وقت رش اس لیے بھی ہوتا ہے کہ لوگ اتنے سارے جاتے ہیں، یقیناً کام ہوتا ہی ہوگا لوگوں کا. کیا خیال ہے آپ کا؟ ہمیں تو دیکھا ہی ہے صرف. نہیں بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پورے سندھ کے پاپولر ترین وزیروں میں ہیں، بہت میٹھی زبان بولتے ہیں، ڈاؤن ٹو ارتھ ہے، اور کوئی بات منانے میں کنوینس کرنے. ان کی صحیح ہے، پچھلے دنوں سنا تھا جی اب طبیعت صحیح ہے، وزن کم کر رہے تھے غالباً. نہیں اب طبیعت ان کی ٹھیک ہے. وزن کم کر لیا؟ یہ تو ان سے پوچھیے گا آپ. لیکن دھرنے کا جو آپ بولیں، دیکھیں اگر سی ایم ہاؤس کے سامنے ان کو بیٹھنے دیا، گورنر ہاؤس کے سامنے ان کو بیٹھنے دیا تو بہت بڑا سوالیہ نشان. اچھا نہیں بیٹھنے تو ظاہر ہے یہ ریڈ زون میں ہے، مشکل ہو جائے گا، لیکن اگر وہاں سے اٹھایا جاتا ہے اور ظاہر شیلنگ ہوگی یا پانی اور ساری چیزیں، تو وہ بھی ایک ظاہر نیوز بن جائے گی اس گورنمنٹ کے خلاف. علی ایسا ہوتا ہے، میں تھوڑا تجربہ ہے اس بارے میں، ان کو وہاں تک پہنچنے نہیں دیا جائے گا. اگر وہاں پہنچ گئے تعداد میں پھر اٹھایا نہیں جا سکتا اتنا آرام سے. جماعت اسلامی ہے وہ، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ان پہ شیلنگ کریں اور ان کو وہ کریں اور نیوز نہ بنے اور وہ کوئی وہ نہ ہو. پھر حالات کنٹرول میں نہیں ہے. کنٹینر لگا دیے جائیں گے. میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں. نہیں جو آپ بتا رہے ہیں ٹھیک ہے، لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں یہ صرف آپ سندھ کی بات کیوں کر رہے ہیں؟ پورے پاکستان میں کہہ رہے ہیں، چاروں جو وزیر اعلیٰ ہیں ان کے باہر احتجاج، گورنر ہاؤس کے باہر احتجاج، پنجاب میں بھی، کے پی میں، بلوچستان میں. دیکھیں پنجاب کا اور سندھ کا تو مجھے پتہ ہے، بلوچستان میں تو حالات ہی ایسے نہیں ہیں کہ وہ بیٹھے. اگر اللہ کرے ادھر حالات ٹھیک ہو، اگر وہ بیٹھے تو بیٹھنے دیا جائے، ادھر کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. کے پی کے کی گورنمنٹ کا بیہیویئر دیکھنا پڑے گا.
ان کے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے اگر وہ وہی کچھ ان کے ساتھ کرتے ہیں, آپ کو یہ کریں گے؟ نہیں میرا نہیں لگتا کہ بھی کہ بیٹھنے دیں گے. انہی کی تو آواز وہ بن رہے ہیں, یہ مطالبات انہی کے ہی ہیں جو ان کے ہیں, تو بلکہ بولیں گے بھائی ہمارے پاس کیوں بیٹھے ہو, جاؤ وہ گورنر ہاؤس آگے, وہ گورنر ہاؤس کی طرف دھکیل دیں گے ان کو, بولے ہم تو آپ کے ساتھ ہی ہیں, ہم خود بیٹھنے کو والے ہیں. اصل مسئلہ ہوگا پنجاب میں ان کو کیسے ٹیکل کرتے ہیں اور سندھ میں کیسے ٹیکل کرتے ہیں. کیا ان کو گورنر ہاؤس اور سی ایم ہاؤس تک پہنچنے کی اجازت دیتے ہیں؟ کیا ان کا اتنا بڑا موب ہوتا ہے کہ وہ رکاوٹیں توڑ کے وہاں بیٹھ جاتے ہیں؟ اگر ایک دفعہ بیٹھ گئے تو اٹھانے کے لیے آئینی ہاتھوں سے نہیں اٹھایا جا سکتا. میں نہیں سمجھتا کوئی بھی گورنمنٹ اس وقت. آپ تسلیم کرتے ہیں کہ جماعت اسلامی ایک منظم جماعت ہے اور اسٹریٹ پاور ہے ان کے پاس؟ بالکل ایسا تو ہے. اگر میں یہ بولوں کہ وہ منظم جماعت نہیں ہے یا ان کے پاس جو ہے اسٹریٹ پاور اتنی بھی نہیں ہے کہ وہ کر سکے, آج انہوں نے جام کیا, سب ظاہر سی بات ہے, اتنی ساری جگہوں پہ کیا. اب تو خالی وہ جب وہ 2 مقامات چن رہے ہیں تو ان کے پاس اسٹرینتھ زیادہ ہے, تو 2 مقامات میں تو وہ اچھی خاطی وہ کر سکتے ہیں. اب حکومت کو دیکھنا پڑے گا وہ شہر کس طرح بند کرتے ہیں, کنٹینر کہاں کہاں لگاتے ہیں, اس کی بھی وہ ایکسپرٹ ہوتے ہیں. تو بہرحال اتوار کا دن ہی بتائے گا کہ وہ بیٹھ پاتے ہیں کہ نہیں, اور نہیں بیٹھ پاتے تو وہ کہاں بیٹھ جاتے ہیں. پھر وہ اگر وہ سی ایم ہاؤس تک نہیں پہنچنے دیا گیا تو ہو سکتا ہے وہ کہیں اور بیٹھ جائے, جا کے سندھ اسمبلی کے باہر جا کے بیٹھ جائیں. جی آپ نے جو کچھ کہا وہ میرے خیال عوام بخوبی سمجھتے بھی ہیں کہ کہاں جا کے بیٹھیں گے اور پھر کیا نتیجہ نکلے گا. ظاہر ہے وہ آپ نے جہاں کہا ہے وہیں جائیں گے وہ, اور پھر دیکھتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب یا گورنر صاحب اور کیا پھر فیصلہ کرتے ہیں ان کے حوالے سے. لیکن جماعت اسلامی کا احتجاج اور احتجاج کے جو مطالبات ہیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھے. اب دیکھتے ہیں جی 9 تاریخ کو کیا ہوتا ہے.